ہمارے ملک میں جب یہ دجالی فتنے کی آمد ہوئی اور مغربی طاقتوں کا اس ملک پر تسلط ہو گیا اور نظر آ گیا کچھ لوگوں کو کہ یہ فتنہ دجال ہمارے ملک میں آ گیا، کیونکہ اہل مغرب کے مزاج میں اور دجال کے مزاج میں بہت مناسبت ہے، دھوکہ فریب یہ ان کی گھٹی میں داخل ہے۔ تو پہل تو ہمارے اکابر علماء نے یہ کوشش کی کہ یہ ڈاکو جہاں سے آئے ہیں سمندر پار سے وہاں واپس جائیں، لیکن ایک مدت تک کی کوشش کرنے کے بعد ان کے اوپر یہ حقیقت کھلی کہ ابھی وقت نہیں آیا۔ جو بات بار بار کہی جا رہی ہے کہ ایک وقت ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی چیز کا مقرر، اور یہ پہلے ہی دن نہیں ظاہر ہو جاتا کہ وقت نہیں آیا، یہ تو اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں کون لوگ ہیں جو جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں، کون ہیں جن پر میں کسی طرح کسی حد تک اپنے راز کو فاش کروں۔ تو جب یہ یقین ہو گیا ان کو بار بار کی کوششوں کے باوجود کہ یہ انگریز ابھی فی الحال یہاں رہیں گے اور دجالی نظام یہاں پھیلے گا، اس کی جڑیں مضبوط ہوں گی، تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے جب انہوں نے مدتوں دعا مانگی ہوگی کہ اللہ ہم کریں کیا اس دجالی فتنے سے حفاظت کے لیے۔ اب دیوار تو گر گئی، جس اسلامی تہذیب و تمدن اور اسلامی علوم جو اس ملک میں زندہ تھا وہ مسلم اقتدار کے سہارے سے زندہ تھا، اس کی دیوار کے سہارے سے زندہ تھا۔ اب جب مسلم اقتدار چلا گیا تو یہاں اب کیا ہوگا؟ اب دین کی حفاظت کا کام کیسے ہوگا؟ کیا یہاں اسی طرح ہوگا جیسے اندلس میں ہو چکا؟ وہاں تو دجالی طاقت کا مکمل غلبہ اور ہو گیا، قبضہ ہو گیا۔ اللہ اس ملک میں بھی کیا یہی ہوگا؟ تو شاید ان کے گڑگڑانے اور آہوزاری اور رجوع اللہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے شاید ان کو اشارہ فرمایا کہ نہیں میرے بندو، میرے پیارو، تم سورہ کہف میں غور تو کرو، کیونکہ میں پھر عرض کر رہا ہوں فتنہ دجال اور سورہ کہف کا جوڑ اور مغربی تہذیب اور فتنہ دجال یہ دونوں بالکل الگ تھلگ چیزیں نہیں ہیں۔ تو شاید ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے جب غور کیا تو ان کی نظر ان آیات پر ٹک گئی اور انہوں نے اللہ کی توفیق سے یہ رہنمائی حاصل کی کہ بھئی یہ خزانہ لٹ جائے گا، اس کے لٹنے نہ دینے کا ایک ہی راستہ ہے کہ اس کو دیوار کو پھر سے بنا کر کھڑا کر کے خزانے کو اس کے اندر چھپا دیں۔ یہ بھی ان کے ذہن میں بات صاف تھی کہ یہ خزانہ ضرور اللہ تعالیٰ کی حفاظت کی شکل دیں گے، اس لیے کہ یہ خزانہ اس ملک میں جن لوگوں نے منتقل کیا اور چھوڑا ہے وہ بہت صالح لوگ تھے، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا۔ یہ قرآنی علوم، یہ حدیثی علوم، یہ فقہ، یہ اصول فقہ، یہ سیرت، یہ تاریخ، یہ سارے دینی علوم اور دینی جو ایک زندگی ہے، دینی تہذیب ہے، دینی وضاقتہ ہے، یہ سب کا سب جو ہے اس کے بچانے کی ایک ہی شکل ہے، کیونکہ یہ صالح آبا و اجداد کا ورثہ ہے۔ بڑے نیک لوگ تھے جنہوں نے یہ ورثہ اس ملک میں لائے، اسلام کو اور اسلامی تہذیب اور علوم کو اس ملک میں لائے۔ چونکہ وہ نیک لوگ تھے اس لیے ان کے اس ورثے کو اللہ تعالیٰ ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ تدبیر کیا ہے؟ مدرسوں کی کچی دیواروں کے نیچے آپ ان صالح آبا و اجداد کے اس ترکے کو محفوظ کر دیا جائے، اور مدرسے کے چار دیواری کے اندر کوشش کی جائے کہ دجالی فتنے کے اثرات کم سے کم داخل ہونے پائیں یا نہ داخل ہونے پائیں، اور یہاں وہی اسلامی تہذیب، وہی طور طریقے، وہی معاشرت، وہی سادگی، وہی انداز فطری وہ رکھا جائے۔ مبالغے سے بچتے ہوئے اگر میں یہ عرض کروں تو امید ہے کہ آپ اس بات کی تصدیق کریں گے اور سمجھیں گے کہ سب سے کم اثرات پچھلے کئی سو سال گزرنے کے باوجود جس نظام تعلیم اور چہار دیواری اور اداروں کے اندر پڑھنے پڑھانے والوں پر پڑے ہیں، سب سے کم اثرات وہ ہمارے دینی مدرسوں کا نظام ہے۔ اور دینی مدرسوں کا جو انہوں نے ڈھانچہ بنایا اس میں انہوں نے اس بات پر بھی شاید کو ملحوظ رکھا کہ بھئی ٹیپ ٹاپ نہیں ہونا چاہیے، یہاں کی عمارتوں میں، یہاں کے سارے نظام میں انتہائی سادگی ہونی چاہیے اور تھوڑا سا عیب ہونا چاہیے۔ بہت اہم بات ہے، تھوڑی کمی ہونی چاہیے۔ کشتی میں عیب پیدا کر کے کشتی اور کشتی والے کو بچا لیا، اس کا اشارہ انہوں نے سمجھا۔ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا، جیسے اس اللہ کے بندے نے کہا تھا کہ میں نے جان بوجھ کر بالارادہ اس کشتی میں یہ عیب پیدا کیا ہے۔ تو اے لوگوں، آج دینی مدرسوں کا یہ غلام، یہ چھوٹا سا طالب علم اپنے یقین اور اپنے بزرگوں کا، اپنے استاذوں کا یہ یقین آپ تک پہنچاتا ہے کہ اگر مدرسوں کے اندر کچھ کمی رکھی گئی تو وہ کمی جان بوجھ کر رکھی گئی،
اس لیے کہ ان کو پتا تھا کہ اگر ہم نے اس وقت ان کو شاندار عمارتوں کی شکل دی، یونیورسٹیوں کی شکل دی، بہت دروازے کھولے، بڑا چرچا کیا، تشہیر کی، پبلسٹی کی، تو ظالم بادشاہ کی نگاہوں میں پہلے ہی دن آ جائیں گے. جس طرح کشتی میں عیب پیدا کر دیا گیا اور وہ عیب اس کشتی کی حفاظت کا سبب بن گیا، اسی طرح اس دینی مدرسوں کے نظام میں جان بوجھ کر کچھ کمی رکھی گئی. اور سچی بات یہ ہے کہ جب تک وہ مدرسے قدیم نہج پر چلتے رہے تب تک محفوظ رہے. اب دن بدن خطرے بڑھتے جا رہے ہیں. کس وجہ سے بڑھتے جا رہے ہیں؟ ایک تو ہے ظاہری توجہ کہ فلاں پارٹی کی حکومت آ گئی، فلاں پارٹی کی حکومت آ گئی. ایک ہے قرآنی توجہ، ایمانی توجہ. امید ہے کہ آپ اس بات کو سمجھیں گے. کتنے تانے دیے گئے مدرسوں کے اس نظام پر، کس قدر بھپتیاں کسی گئیں. کیا کچھ نہیں کہا گیا. کہا گیا کہ یہ مدرسوں کے پڑھنے والے ملا نہ سرکار میں کام پانے کے قابل، نہ دربار میں لب ہلانے کے قابل، نہ بازار میں بوجھ اٹھانے کے قابل، نہ جنگل میں ریوڑ چرانے کے قابل. ایسے ایسے طنز کیے گئے. یہاں تک فیصلہ کرنے والوں نے فیصلہ کر دیا تھا کہ ان سے تو اب تلافی مافات ہو چکی، بس لوٹ دو بساط کہ یہاں مات ہو چکی. کیا آپ آج یہ حال نہیں دیکھ رہے ہیں کہ آج انہی مدرسوں کے علماء ہی انگلش میڈیم اسکول کھول لیں، انہی مدرسوں کے فارغین ہی اسپتال بنا رہے ہیں، انہی مدرسوں کے فارغین ہی ریلیف کا کام کر رہے ہیں. وہ چاہے کورونا وائرس کی وجہ سے لاک ڈاؤن کے درمیان ہو رہا ہو اور چاہے زلزلوں اور سیلابوں کے وقت ہو. کون لوگ ہیں جو سب سے زیادہ ایکٹیولی کام کر رہے ہیں؟ اگر دجالی فتنے سے متاثر ہماری یونیورسٹیاں نہ ہوتی اور ہمارا یہ نظام تعلیم جو بچوں کو دجال کے سانچے میں ڈھالنے میں مددگار ثابت ہو رہا ہے، تو آج ہماری یونیورسٹیوں میں ریسرچ ہو رہا ہوتا اس کورونا وائرس پر. آزاد ریسرچ ہو رہا ہوتا، غلام ریسرچ نہیں. کہاں ہیں ہمارے سائنسداں؟ کہاں ہیں ہماری یونیورسٹیاں؟ کیا میں نام لوں کسی مائناز یونیورسٹی کا، کسی ایک سائنٹسٹ، کسی ایک ڈاکٹر، کسی ایک ریسرچ اسکالر کا جو کیمسٹری کا، بایولوجی کا ماہر ہو؟ اس کا کوئی ریسرچ نہیں آ رہا. امریکہ اور یورپ کے سائنسداں کھلا ریسرچ پیش کر رہے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ قدرتی نہیں ہے، یہ مین میڈ ہے، اور بہت کچھ تفسیرات آ رہی ہیں. لیکن ہماری کس سائنسداں کو اس میں دخل ہے؟ ہماری کون سی یونیورسٹی نے ایسا کوئی ریسرچ پیش کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہماری یونیورسٹیوں کے اندر انڈیپینڈنٹ سوچ نہیں ہے. ہم ماحول میں جو سکہ رائج الوقت ہے، جو مغربی سوچ ہے، جو دجالی سوچ ہے، مجھے یہ کہنے میں کوئی باک نہیں ہے، ہم اس کی گرفت سے آزاد اپنے آپ کو نہیں کر پا رہے ہیں. تو یہ ایک دوسرا بہت بڑا پہلو ہے. اور اب میں ایک اور پہلو کی طرف اشارہ کروں کہ ہمارے ان مدرسوں کے اندر جو نظام تعلیم چلا، ایک بات یہاں اس آیت سے اور سمجھ میں آئی کہ قیامت تک کے لیے یہی نظام اس طرح نہیں چلے گا. حتیٰ یبلغا اشدہما ویستخرجا کنزہما کا بھی وقت آئے گا کہ جب ان دینی مدارس سے پڑھنے والی نسلیں یہ اپنے پیروں پر کھڑی ہوں گی، ان کی خود اعتمادی واپس آئے گی، ان کا حوصلہ، جرأت اور بہادری واپس آئے گی. اور یہ کیا کریں گے؟ انہوں نے جو کچھ بھی پڑھا ہے اس مدرسے کے اندر وہ مدرسے سے باہر لائیں گے. ویستخرجا کنزہما، انہوں نے پڑھا ہے اگر اسلام کا معاشی نظام، تو ایک وقت آئے گا کہ وہ صرف معاشی نظام ہدایہ میں، کتاب البیوع میں پڑھنے اور پڑھانے تک اپنے آپ کو محدود نہیں رکھیں گے. وہ اس معاشی نظام کو لا کر زمین کے کسی خطے میں نافذ کرنے کی شروعات کریں گے. انہوں نے جو سیاسی نظام، جو حکومتی نظام، جو گورننس کا سسٹم، جو معاشرتی نظام، جو سوشل سسٹم، جو کچھ بھی انہوں نے مدرسے میں پڑھا ہے وہ باہر لائیں گے. اور یہ کون ہوں گے؟ اسی مدرسے کے پڑھے ہوئے لوگ ہوں گے. اور مجھے لگتا ہے کہ دنیا دیکھ رہی ہے اور دنیا دیکھے گی کہ نظم عالم کی تبدیلی کا اصل کامیاب ترین تجربہ کرنے والے لوگ کون ہوں گے. وہ کہاں کے پڑھے ہوئے ہوں گے؟ وہ ہوں گے جن کو ملا کا لقب دیا گیا ہوگا، جن کو ملا تنزن کہا جائے گا، جن کو انتہائی جاہل و پسماندہ سمجھا جائے گا. یہ دیکھیے گا انشاءاللہ وَيَسْتَخْرِجَ كَنزَهُمَا کا وقت بھی باہر آئے. یہ مدرسوں کے طلبہ ہیں، یہ مدرسے کی اہمیت ہے دینی تعلیم کی، قرآن کی تعلیم. اور کاش کہ ہمارے علماء جو مدرسوں کے فارغ ہو گئے وہ رشد والے علم کی تلاش میں بھی کچھ وقت لگائیں. رشد والا علم کتابوں سے نہیں ملتا. موسیٰ علیہ السلام کو رشد کا علم کس طرح ملا آپ سن چکے. اور اسی طرح وہ ہمارے مدرسہ علماء یہ ذمہ داری بھی محسوس کریں کہ اب ان علوم کو باہر بھی لانا ہے.
کیونکہ اب وقت آ رہا ہے، وقت آ گیا، شروعات ہو چکی ہے، اور اس بات کو جانے نہ جانے، گل ہی نہ جانے، باغ تو سارا جانے ہیں، لیکن اس کی اجازت دنیا کی ساری چھوٹی بڑی طاقتیں مل کر ان کو نہیں دینا چاہتے۔ لیکن وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا۔ سورہ کہف کی ان آیات میں بھی مجھے کم سے کم اس طرف اشارہ ملتا ہے کہ یہ مقدر ہو چکا ہے، اس کے راستے میں ڈالی جانے والی کوئی رکاوٹ کامیاب نہیں ہوگی۔ شیطان جب راستے میں رکاوٹ ڈالتا ہے تو اللہ ڈالنے دیتا ہے۔ قرآن مجید میں سورہ حج کی ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے اس طرز عمل کی حکمت بیان کی ہے کہ جب کوئی نیک منصوبہ بنایا جاتا ہے تو اس کے راستے میں شیطان رکاوٹ ڈالتا ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ میں اس رکاوٹ کو بالآخر زائل بھی کر دیتا ہوں، لیکن ڈالنے دیتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں چاہتا ہوں کہ اس رکاوٹ ہی کے نتیجے میں جن لوگوں کے دل میں روگ ہے اور جن کے دل سخت ہے، یہ سامنے آ جائیں، یہ کھل جائیں۔ الذین فی قلوبہم مرض والقاسیۃ قلوبہم، دو قسم کے لوگوں کو ایکسپوز کرتا ہے، اور ایکسپوز کرنے کے مقصد سے ہی شیطان کو ان ربانی منصوبوں کے راستے میں رکاوٹ ڈالنے دیتا ہے۔ لیکن وہی اللہ ان منصوبوں کو لے کر چلنے والے بہادروں کے دلوں میں ہمت بھی ڈالتا ہے، جیسے اہل کہف کے دلوں میں اللہ نے ہمت ڈالی تھی اور فرمایا وربطنا علی قلوبہم۔ اسی طرح اللہ ان جو خداوندی عدل کا نظام قائم کرنا چاہتے ہیں اور جو کچھ انہوں نے مدرسوں میں پڑھا ہے اس کو باہر لانا چاہتے، ان کو اللہ ہمت دیتا ہے، شجاعت دیتا ہے، استقامت دیتا ہے، اور بالآخر وہ کامیاب ہوتے ہیں۔ یہ سورہ کہف کے اس حصے کی تشریح ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ میرے اشاروں کو بھی سمجھے ہوں گے، میری تشریح کو سمجھے ہوں گے، اور میں تو یہ گزارش کروں گا کہ آپ ایک ہی بار سننے پر اکتفا نہ کریں، بار 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 غور سے سنیں اور حالات حاضرہ پر اپلائی کر کے سنیں کیا ہو رہا ہے اس وقت، اور کیا وہی سب نہیں ہو رہا جس کا تذکرہ آیا ہے، اور کیا اس سب کا علاج سورہ کہف نہیں بتا رہی ہے جو اس وقت ہو رہا ہے۔ اور تب بات اور کھل کر سامنے آئے گی کہ سورہ کہف میں فتنہ دجال سے حفاظت کا پورا سامان ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کوشش کو قبول فرمائے اور ہم سب کو فتنہ دجال سے نہ صرف یہ کہ محفوظ رکھے بلکہ اس کے مقابلہ کرنے کی ہمت اور حکمت و تدبیر دونوں عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔